پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ملک کہتے کسے ہیں۔ ملک فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب وہ لمیٹڈ باؤنڈری یا جگہ ہے جہاں کسی ایک انڈیویجول شخص یا بہت سارے لوگوں کی حکومت قائم ہے۔ ایک شخص کی حکومت ہوئی تو اسے بادشاہت کہیں گے۔ اگر بہت سارے لوگ مل کر حکومت کر رہے ہوں تو اسے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کہیں گے، جو کہ اس وقت ہمارے ملک میں قائم ہے۔ ڈیموکریسی کے اس گندے کھیل کو پچھلے 40 سالوں سے زبان کے نام پر صرف چند خاندان ہی کھیلتے ہیں، جیسے پنجاب پر ایک پنجابی خاندان اور سندھ پر ایک سندھی خاندان۔ اچھا، اب اسلام کی بات کریں تو اسلامی ملک نہیں اسلامی ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کا بادشاہ نہیں خلیفہ ہوتا ہے، اور خلافت کہتے ہیں حکومت الہیہ، یعنی انسان کی خلافت میں اللہ کی حکومت۔ خلیفہ وہ شخص ہوتا ہے جس پہ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ کے اس نظام کو نافذ کرنے کی، لیکن کسی لمیٹڈ باؤنڈری میں رہ کر نہیں۔ اسے جتنے بڑے رقبے پر ہو سکے اپنی پوری کوشش کے ساتھ پھیلایا جاتا ہے، جسے جہاد کہتے ہیں۔ خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کمفرٹ زون یعنی اپنے ملک میں بیٹھ کر اپنی گدی کی فکر اور پاور کے نشے میں پوری زندگی گزارتا ہے، جبکہ ایک خلیفہ کا کام اللہ کے اس نظام کو جتنے بڑے رقبے پر ہو سکے پھیلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ایک عام انسان کے ذہن میں یہی سوال آئے گا کہ بھائی کیوں کسی پر زبردستی کی جائے؟ کوئی اسلام قبول نہیں کرتا تو نہ کرے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو جنت میں جائیں گے، باقی سب جائیں جہنم میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائی نہیں، جس طرح آپ فخر کرتے ہیں مسلمان ہونے پر، اسی طرح آپ پر اس شخص کی فکر بھی لازم ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم میں جانے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے ہمارے نبی اس فکر میں۔ یہی تو امتحان ہے ہمارا، ورنہ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا۔ انسان بہت مفلسی اور مشقت کی حالت میں ہے، اور اسلام اللہ کا انسان کو ایک تحفہ ہے جو جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر کسی ایک جماعت یا ملک کا کاپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور ایک سچے مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اسے اس تک پہنچائے جو اس سے محروم ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ کیا ہم مسلمان ہیں، کیونکہ صرف کلمہ پڑھ لینے یا ماں باپ سے وراثت میں ملے ہوئے عقیدے کو جنت کی ڈیفینیشن سمجھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا۔ معاف کیجیے گا، ایسا کر کے ہم خود کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ اس پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اسلام کو داخل نہ کر دے، لیکن داخلے کی دو شکلیں ہوں گی، باعز عزیز اور بذل ذلیل، یا تو عزت اور احترام کے ساتھ یا پھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن پاکستان میں ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ یہاں بولا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ گورنمنٹ امپلائیز یہاں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ پورن فحش فلمیں یہاں دیکھی جاتی ہیں، اور صرف دیکھی نہیں جاتی، دنیا میں سب سے زیادہ چائلڈ پورنوگرافی کا مواد یہیں بنایا بھی جاتا ہے۔ ہمارا لٹریسی ریٹ سوڈان اور نائجیریا جیسی کنٹری سے بھی بہت پیچھے ہے۔ 274 بلین ڈالرز ہم اب تک سود پر بھیک مانگ کر کھا چکے ہیں۔ ابھی بھی آپ کی روح نہیں کانپی تو اور سنیے، یہاں قبر میں دفن ہوئی عورت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یہاں انسانی گوشت ہوٹلوں میں بیچا جاتا ہے، یہاں اسکول اور مدرسوں میں بچوں کے ساتھ غلط کام کیے جاتے ہیں، ایک پنکچر والے سے لے کر ایک وزیر اعظم تک ہم سب کے سب چور ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری یہ حالت، اور وہ کافر ہو کر ترقی کر رہے ہیں۔ خواب دیکھتے ہیں نا ان کی کنٹریز میں جانے کے، کیوں؟ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ لوگ، اخلاقیات میں، اکانومی میں، ایجوکیشن میں، عدل و انصاف میں، صفائی ستھرائی میں۔ ہم سے زیادہ تو انہوں نے اسلام کے بنیادی پیغام کو سمجھ لیا، اور ہم نے قرآن سے صرف وظائف سیکھے اور اس کے بنیادی پیغام سے منہ پھیر لیا، جس سے آج کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم لوگ جنت کے شارٹ کٹ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم کنویں کے اس مینڈک کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کنویں سے باہر بھی کچھ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں فرماتا ہے، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، جو کہ ہم ہو رہے ہیں آج۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سوائے ایک انسان کے یہ درد کسی کی آواز میں محسوس نہیں کیا، جو چاہتا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں۔ وہ تو چلا گیا، اور جو رہ گئے ہیں ان میں ایک صاحب ہیں جو بس میں کرتے رہتے ہیں، اور ایک اور صاحب ہیں جو ممبر پر بیٹھ کر لطیفے سناتے ہیں اور اس کو سنت رسول کہتے ہیں، اور ایک اور گروہ ہے جو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ نعتیں اور قوالیاں پڑھنے کو دین کی خدمت کہتا ہے۔ کیا ایسے ملک کو آپ اسلامی کہیں گے جس میں قرآن صرف عدالت میں قسمیں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یاد ہے وہ ریمنڈ ڈیوس جس نے 3 پاکستانیوں کا بے رحمی سے قتل کیا تھا، $2.5 ملین ہمارے منہ پر مار کر باعزت رہا ہو کر واپس چلا گیا تھا؟ اور دوسری طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقی جنہیں صرف القاعدہ سے کنیکشن ہونے کے شک میں امریکی ہمارے اپنے ملک سے راتوں رات اٹھا کر لے گئے اور 86 سال کی سزا سنا دی۔ اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کسی قوم کے مردہ ہونے کی؟ ہاں، لیکن ابھی سڑک پر جا کر کسی سے سوال کروں گا تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ نظام حرام ہے، قرآن و سنت ضرور نافذ ہونی چاہیے، لیکن کہاں؟ صرف مسجد کی حدود تک، کیونکہ اگر اس کے باہر کسی نے آواز اٹھائی تو اسے راتوں رات غائب کر دیا جاتا ہے۔ بندوق کے آگے بھلا کون بولتا ہے؟ مجھے بھی دھمکیاں ملتی ہیں کہ مت بولو، مار دیے جاؤ گے،
मैं मार दिया जाऊंगा तो तुम लोग क्या हमेशा जिंदा रहने वाले हो? अरे 30 दिन जिंदा रहने वाला रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक बाकी रहने वाले रेशम को देकर मरता है। हम तो फिर भी अशरफुल मखलूकात हैं। जिन हरी नंबर प्लेट्स और लाल बत्तियों वाली गाड़ियों में तुम मुझे उठाने आओगे, वो गाड़ियां तुम्हें हमने ही खरीद कर दी हैं, और उनमें चलने वाला फ्यूल भी हमारा ही खून पसीना है। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है कि तुम लोग अयाशियां करो और गरीब भूख से मरे। जिस दिन गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो गया ना कि हमारे बच्चे भूख से बिलखते थे और तुम्हारे कुत्ते हमारे पूरे महीने के राशन से महंगा सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे, तो तुम्हारी खैर नहीं।